لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بھائی اور دوستو، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے صحابہ کرام میں سے ایک خاص جماعت کا تذکرہ کیا تھا، اور وہ جماعت ہے اہل بیت رضی اللہ عنہم کی. ہم نے وضاحت کی تھی کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں اور ان میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور ان اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی موضوع خطبہ ہے، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جن کی تعریف اور مدح و ثنا خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث مبارکہ میں ان اصحاب کا تذکرہ فرمایا، ان کے فضائل و مناقب ذکر کیے. اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ پر ایمان لائے، اور ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہے تا وقت کہ ان پر موت آ گئی. یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو اللہ کی وحی کے سب سے پہلے مخاطب تھے. یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا تو سب سے پہلے اس قرآن مجید کے ذریعے انہی لوگوں کو خطاب کیا گیا، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ اور قیامت تک آنے والے تمام اہل اسلام اور اہل ایمان اس قرآن مجید کے مخاطب ہیں. لیکن سب سے پہلے مخاطب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سنا، آپ کے ارشادات گرامی کو ذہن نشین کیا، اور آپ کی انہی احادیث مبارکہ کو امت تک پہنچایا. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا. سورۃ الفتح کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام، ان کی کیا صفات ہیں؟ اللہ نے اس مقام پہ 6 صفات ذکر فرمائی. اشداء علی الکفار، پہلی صفت یہ کہ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے خلاف ان کا رویہ بڑا سخت رہتا ہے. رحماء بینہم، دوسری صفت یہ کہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ترس کھاتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اور یہ وہ صفات ہیں کہ جو آج ہمارے اندر نہیں ہیں. ہم اپنے مسلمانوں کے بارے میں سخت رویہ رکھتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے بارے میں، اور کافروں کے سامنے ہم جھکے جاتے ہیں. ان کا مقام، ان کا احترام ہمارے نزدیک زیادہ ہوتا ہے. اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ان صفات کے بالکل برعکس ہے.
ہمیں صحابہ کرام کی یہ صفات اختیار کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سجدہ ریز کیے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے رکوع اور سجود کی حالت میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع و سجود میں اللہ کے سامنے جھک کر کیا کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو طلب کرتے ہیں، اس کی رضامندی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ رکوع اور سجود بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے روا ہے۔ صحابہ اکرام نے کبھی کسی کے سامنے رکوع نہیں کیا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کسی صحابی نے رکوع اور سجدہ نہیں کیا۔ اور اگر امام الانبیاء کے سامنے رکوع اور سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر کسی بھی ولی یا کسی بھی بزرگ حتیٰ کہ کسی بھی صحابی کے سامنے سجدہ اور رکوع نہیں کیا جا سکتا۔ رکوع اور سجدہ اللہ کی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ سو یہ صحابہ کرام صرف اور صرف اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے، اس سے اس کا فضل طلب کرتے، اس کی رضامندی کو طلب کرتے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی ایک اور صفت یہ کہ ان کی بار بار سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی نشانیوں پر، ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑ چکے ہیں، پیشانیوں پر نشانات، خصوصی امتیازی نشان سجود کرنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ مثال ہے صحابہ کرام کی جو کہ تورات میں بھی ذکر کی گئی ہے، یعنی ان صحابہ کرام کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ہے، اور صرف تورات کے اندر نہیں، انجیل کے اندر بھی ان کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ کیا؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، اس کھیتی کی مانند یہ جو پہلے اپنی کومپل نکالتی ہے، فآزرہ پھر اسے سہارا دیتی ہے، فاستغلظ وہ کومپل موٹی ہو جاتی ہے، واستوى على سوقه پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام شروع میں کمزور تھے، پھر آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے چلے گئے، مضبوط تر ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ مٹھی بھر صحابہ کرام پھر دنیا بھر بے غالب آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کی یہ صفات عالیہ اور یہ عظیم الشان ان کے اوصاف اللہ فرماتے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو صحابہ کرام کے ان عظیم اوصاف سے چڑ آئے۔ تو صحابہ کرام سے چڑ رکھنے والا اور ان سے بغض رکھنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر کفر ہوگا، ورنہ جس کے دل میں ایمان ہو، جو سچا مومن ہو، وہ ان صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھتا ہے۔ اور ہم ابھی عقیدہ بیان کریں گے کہ سچے مومنوں کا ان صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ صحابہ کرام جن کے یہ اوصاف ذکر کیے گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، جن صحابہ کرام کے یہ عظیم اوصاف ہیں کہ جن کا خوبصورت تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا، قرآن مجید کے اندر فرمایا، یہ اور ان کے علاوہ کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے اوصاف اور ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی نبی کی، مہاجروں کی، انصار کی۔ کون مہاجر اور کون انصار؟ الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، آپ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ کب؟
فی ساعۃ العسرہ، تنگی والی گھڑی میں۔ یہ تنگی والی گھڑی کون سی ہے؟ یہ وہ گھڑی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جنگ تبوک کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا تھا، اور یہ وہ تنگی کی گھڑی تھی کہ جس میں لوگوں کے پاس کچھ نہ تھا، بھوک و پیاس کی شدت تھی، بھوک و پیاس کی شدت تھی، مال نہیں تھا، سوار زیادہ تھے، سواریاں کم تھیں، اور بھوک و پیاس کی شدت کتنی تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تبوک کی طرف جا رہے تھے، پانی جو ہمارے پاس موجود تھا ختم ہو گیا، پھر اتنی پیاس، اتنی بھوک، کہتے ہیں کہ شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہماری گردنیں ابھی ہمارے جسم سے جدا ہو جائیں، ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں۔ اور حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے اگر ان صحابہ کرام میں سے کوئی اپنا اونٹ ذبح کرتا کہ تاکہ سب کو کھانے کے لیے کچھ میسر آئے، تو چونکہ پینے کے لیے پانی نہ تھا تو وہ اس اونٹ کی اوچھ کو نچوڑ کر اس سے جو پانی نکلتا، صحابہ کرام وہی پانی آپس میں تقسیم کر کے اس کو پیا کرتے تھے۔ یہ وہ تنگی والی گھڑی تھی۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی تنگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہوتی تو وہ اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا، پھر 2 صحابی اس کھجور کو کھاتے، آدھی آدھی کھجور، اور گٹھلی کے بھی 2 حصے ہوتے، پھر گٹھلی کا حصہ ایک صحابی کے پاس، دوسرا حصہ دوسرے صحابی کے پاس، اور وہ دیر تک، کئی دنوں تک اسی کھجور کی ایک گٹھلی کو ہی بار بار چوستا رہتا کہ تاکہ اس کی پیاس کسی حد تک کم۔ یہ وہ تنگی والی گھڑی۔ اس تنگی والی گھڑی میں، اس تنگ وقت میں، مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں مہاجرین اور انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ حالت یہ تھی، اللہ فرماتے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، صحابہ کرام میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا کہ وہ ہل گئے تھے، متزلزل ہو گئے تھے، بہت قریب تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ثابت قدم رکھا، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور انہیں جنگ تبوک میں اللہ تعالیٰ نے فتح سے سرفراز فرمایا۔ سو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان صحابہ کرام کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ اور بھائیو، ذرا 1 منٹ کے لیے رک جائیں۔ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرتے ہیں، اپنے تو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان مومنوں کا، صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن میرے بھائیو، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں۔ ہرقل کے پاس، آپ کو معلوم ہے کہ رومیوں کے خلاف یہ پہلی جنگ تھی، جنگ تبوک، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی جنگیں ہوئی رومیوں کے خلاف، اور ہر جنگ میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل، اس نے ایک دن اپنی فوج سے پوچھا، تو بھلے لوگوں بتلاؤ، یہ جو جن سے تم جنگ کرتے ہو اور جن سے تم شکست کھا جاتے ہو، تو کیا یہ کوئی انسان نہیں ہے؟ یہ کوئی مافوقل، یہ کوئی انسانوں سے اعلیٰ کوئی اور بھی قوم ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، ہرقل کے فوجی کہنے لگے کہ کیوں نہیں بادشاہ، وہ انسان ہی ہے، ہمارے جیسے انسان ہے۔ تو ہرقل نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ فتح پاتے ہیں اور تم ہمیشہ شکست کھاتے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ تعداد میں زیادہ ہیں اور ہم تعداد میں کم ہیں؟ فوجی نے کہا نہیں، تعداد میں ہم زیادہ ہیں، وہ کم ہیں۔ تو اس نے پھر یہی سوال کیا کہ کیوں آخر تم شکست کھا جاتے ہو؟ چنانچہ اس فوج کے سپہ سالار نے، جو کہ نصرانی تھا، ایک نصرانی مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے، اب سنیے وہ الفاظ۔ ان کی فوج کا سپہ سالار کہتا ہے کہ وہ لوگ ہم پہ غالب کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہم یقومون اللیل، کہ وہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جنگ کی حالت میں بھی وہ تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑتے۔ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ، اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام اور دن کو روزہ۔
یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے اوپر غلبہ دے دیتا ہے۔ وَيُوفُونَ الْعَهْدَ، ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، حتیٰ کہ کافروں نصارہ سے جو عہد کرتے ہیں وہ اس کو بھی اس کا پاس رکھتے ہیں، اس کو پامال نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام کی یہ جو عظیم صفات ہیں اور ان کا تذکرہ بھی بزبان نصارہ، کافروں کی زبان ہم یہ جو ان کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آج ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج وہ لوگ ہم پہ غالب آ گئے، ہم مغلوب ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صفات جو صحابہ کرام کے اندر تھیں وہ ہمارے اندر نہیں ہے، کہ وہ عہد کا پاس کرتے تھے۔ اور ایک اور صفت، یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ نصارہ کہہ رہے ہیں، نصرانیوں کا فوجی سپہ سالار کہہ رہا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاصَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے انصاف کرتے ہیں، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم صفات ہیں کہ جن کی گواہی ایک نصرانی فوج کے سپہ سالار نے، اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے اندر یہ صفات کہ جن کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ اور ہماری صفات کیا ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم شکست کھا جاتے ہیں؟ پھر اپنی صفات ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّا نَشْرَبُ الْخَمْرَ، ہم تو شراب نوشی کرتے ہیں، وَنَزْنِي، اور زنا کرتے ہیں، وَنَرْكَبُ الْحَرَامِ، اور حرام کاری کے ارتکاب کرتے ہیں، وَنَنْقُضُ الْعَهْدَ، اور عہد کو پامال کر دیتے ہیں، وَنَغْضَبُ وَنُظْلِمُ، اور غصے میں آ کر ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے منع نہیں کرتے ہیں، اور ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، اور ہم زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اپنی صفات کا تذکرہ کر کے اور صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ کر کے وہ شکست کی وجوہات کا تذکرہ کر رہا ہے، شکست کی وجوہات بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان صحابہ کرام کی عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا، دشمنوں نے بھی ان صحابہ کرام کی انہی عظیم صفات کی گواہی دی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا، انصار کا اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنات تیار کی۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میری صدی کے ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کے سب سے بہتر لوگ کن کو قرار دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو اس امت کے سب سے بہتر لوگ قرار دیا، اور ان کی یہ جو بہتری ہے، ان کا بہتر ہونا ہے، ان کا سب سے افضل ہونا جو ہے، ہمیں اس کی گواہی دینی چاہیے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین لوگ قرار دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم، اور یہاں تم جو خطاب ہے، کنتم، یہ خطاب سب سے پہلے صحابہ کرام سے، سب سے پہلے یہ خطاب صحابہ کرام کے لیے کہ تم اے صحابہ کرام، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کس لیے؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام کے فضائل بہت زیادہ ہیں، قرآن مجید میں بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی، عمومی فضائل بھی اور خصوصی فضائل بھی۔ خصوصی فضائل سے مراد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے نام لے کر ان کے فضائل کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، فاطمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کی تمام ازواج مطہرات، طلحہ، زبیر، اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، سعد، اور اسی طرح باقی جو صحابہ کرام،
ان صحابہ کرام میں سے کئیوں کا خاص طور پر اہل بدر کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور اہل احد کا ذکر کیا. اسی طرح اہل بیعت رضوان، وہ صحابہ کرام جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی. یہ مختلف فضائل ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا جا سکتا اس خطبہ کے اندر. میں نے صرف اشارہ کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے عمومی فضائل بھی ذکر فرمائے، خصوصی فضائل بھی ذکر فرمائے. سوال یہ ہے کہ یہ فضائل و مناقب تو ہم سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ان صحابہ کرام کے بارے میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ہمارا عقیدہ ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ ہمیں ان صحابہ کرام سے دلی محبت ہونی چاہیے. دلی محبت ہو، دلوں کے اندر ہم ان کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کا اعتراف کریں اور ان کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کریں اور ان سے دلی محبت کریں. ان میں سے کسی سے بھی ہم بغض نہ رکھیں. کوئی بھی ایسا صحابی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا اور پھر اسلام پر اس کی موت آئی، ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھنا حرام ہے. سب صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ جو کہ عظیم عالم ہے علماء میں سے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں. ولا نتبرأ من احد منهم، اور ہم کسی سے لا تعلقی اور بیزاری کے اظہار نہیں کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کو ہم خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے بغض نہیں رکھتے ہیں. آخر میں کہتے ہیں کہ حبهم دین و ایمان و احسان، کہ ان صحابہ کرام سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ کرام میں سے کسی سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے. لہذا ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصاری صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ لا يحبهم الا مؤمن، ایک مومن ہی ان سے محبت کرتا ہے. ولا يبغضهم الا منافق، اور ایک منافق ہی ان میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے. من احبهم احبه اللہ، جو ان صحابہ کرام سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کر لے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا. سب سے پہلے ان سے محبت کرنا. دوسری بات یہ کہ ان کے لیے دعا کرنا، صحابہ کرام کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو ہم کسی بھی صحابی کا جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. یا دو صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یا دو سے زیادہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، یا کسی صحابیہ عورت کا تذکرہ کرتے ہیں تو رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے ان صحابہ کرام کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. اس طرح ان صحابہ کرام کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے سورۃ الحشر میں. مہاجرین کا اور انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا الذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ان ربک رؤوف الرحیم. تو ہمیں اس طرح دعا کرنی چاہیے ان صحابہ کرام کے بارے میں. تیسری بات یہ کہ ہمیں ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دینی چاہیے کہ یہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے کہ یہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، جنت کی گواہی دینی چاہیے. ان میں سے بعض صحابہ کرام کے تو نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا، اور عمومی طور پر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں ان کو خوشخبری دی کہ یہ جنتی ہیں. چوتھی بات یہ کہ ہمیں ان تمام صحابہ کرام کو باعتماد معتمد تصور کرنا چاہیے، ثقہ تصور کرنا چاہیے، باعتماد تصور کرنا چاہیے کہ جن پہ اعتماد ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، اگر ان صحابہ کرام پر اعتماد نہیں ہو سکتا تھا، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور کئی صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر یہ اللہ کے نزدیک قابل اعتماد نہ ہوتے، اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل اعتماد نہ ہوتے،
تو بتلائیے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد کیوں فرمایا تھا کہ الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں جو موجود ہے وہ اس کو یہ میرا پیغام پہنچا دے جو آج یہاں موجود نہیں۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام قابل اعتماد تھے تو تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ امانت سونپ رہے تھے کہ میرا یہ پیغام تم میں سے جو شخص بھی سن رہا ہے وہ اس تک پہنچا دے جو آج یہاں موجود نہیں۔ قابل اعتماد تھے صحابہ کرام تو تبھی یہ امانت سونپی گئی کہ اس دین کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر صحابہ کرام قابل اعتماد نہیں تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی قابل اعتماد نہیں رہتی، اور اگر صحابہ کرام قابل اعتماد نہیں تو پھر یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی قابل اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو کس نے ہم تک پہنچایا؟ صحابہ کرام ہی نے پہنچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے ہی پہنچایا۔ اگر صحابہ کرام ہی قابل اعتماد نہیں اور ان پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو پھر یہ قرآن بھی ختم، پھر یہ حدیث بھی ختم، پھر یہ ساری چیزیں قابل اعتماد نہیں رہیں گی، اور پھر پورے دین کا حلیہ بگڑ کر رہ جائے گا، پورا دین کا خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں۔ پانچویں بات یہ کہ ان میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص یعنی غیر صحابی، اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ کسی صحابی کے ایک مٹھی بھر سونے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا وہ سونا جو کہ احد پہاڑ کے برابر ہو، جس کو کوئی غیر صحابی خرچ کرے۔ تو یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں صحابہ کرام کی، لہذا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت اور اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہا کرو، اللہ کی قسم کسی ایک صحابی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے رہنا وہ کسی عام آدمی کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی کے لیے کسی صحابی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا وہ کسی عام آدمی کی زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ۔ ہمیں اس مقام و مرتبہ کا اعتراف کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی فضیلت آپ نے سنی، ان کے فضائل و مناقب کا خوبصورت تذکرہ آپ نے سنا۔ قرآن و حدیث میں جو ان کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں ان کی طرف اشارہ میں نے کر دیا۔ ان کے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی میں نے گزارشات پیش کر دی۔ میرا دل کرتا تھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کے ان فضائل کے ساتھ ساتھ، ان کے مناقب کے ساتھ ساتھ، ان کی ان عظیم صفات کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کی عملی زندگی کے بعض پہلو نمایاں کیے جائیں۔
یہ بہت اہم پہلو ہے صحابہ کرام کی سیرت کا کہ ان کی عملی زندگی کس طرح سے تھی، اور اس سلسلے میں کئی واقعات لکھ کر کے لایا ہوں، یعنی میں اشارہ لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے اپنی یاد دہانی کے لیے کئی واقعات کی نشاندہی کر کے آیا ہوں کہ میں خطبہ جمعہ میں ذکر کروں گا، لیکن وقت بہت کم ہوتا ہے۔ میں ان واقعات میں سے چند ایک واقعات کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، 5-7 منٹ میں انشاءاللہ خطبہ ختم کرتا ہوں، اور یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اگر یہ واقعات سنتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہم جب بیان کرتے ہیں بیان کرنے والے کا مقصد بھی یہی ہو اور سننے والے کا مقصد بھی یہی ہو کہ ان واقعات کے ذریعے ہماری اصلاح ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ پہلا واقعہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رومیوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ ابھی آپ نے پہلے خطبہ میں رومیوں کے خلاف جو جنگیں تھیں ان کا مختصر تذکرہ سنا۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ میں رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی کر لیا تھا۔ پھر اس کو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ تو رومیوں کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ کو ایک پیشکش کی، کہنے لگا دیکھو هل لك ان تنصر واشركك في ملكي وسلطاني، کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم نصرانی ہو جاؤ؟ اگر تم نصرانی ہو گئے تو میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے، رومیوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تم نصرانی ہو جاؤ، دین اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں تمہیں اپنا شریک بنا لوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے لو اعطیتنی ما تملک وجمیع ما تملکہ العرب، اگر تم اپنی ملکیت کے تمام خزانے میرے ہاتھ میں دے دو، اور صرف تمہارے خزانے نہیں بلکہ عرب لوگ جتنے بھی خزانوں کے مالک ہیں وہ سارے کے سارے میرے قدموں تلے بچھا دیے جائیں، اس بات پر، اس شرط پر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منہ موڑ لوں، ایک لمحے کے لیے منہ موڑ لوں، اس شرط پر اگر میرے لیے سارے کے سارے خزانے جمع کر دیے جائیں، ما فعلت، تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ دین پر ثابت قدمی۔ صحابی کے اس رد عمل سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ دینا چاہیے۔ پھر اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اس قدر پختہ ہو اپنے دین میں تو پھر یاد رکھو میں ابھی تمہارے بارے میں حکم دوں گا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تو کیا تمہیں یہ بات برداشت ہے، اچھی لگتی ہے؟ اس نے عبداللہ بن حذافہ نے یعنی اس بات کو کوئی حیثیت نہیں دی اور کہا تم مجھے قتل کرو گے، کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ان کو لٹکایا گیا، اور جو تیر اندازی کرنے والے تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب تم تیر پھینکو تو نشانہ لے کر نہیں بلکہ وہ تیر اس طرح جائیں کہ جسم کے بالکل قریب سے ہوتے ہوئے گزر جائیں، ہاتھوں کے پاس سے، ٹانگوں کے پاس سے، اس کے سینے کے پاس سے قریب سے ہو کے گزر جائیں، اور ہر مرتبہ اس آدمی کو پیشکش کرنا کہ تم اسلام چھوڑ دو اور ہم تمہیں یہ روم کی بادشاہت میں شریک کر لیں گے۔ اگر یہ اس طرح ڈر جائے، تیروں کی بارش سے اگر یہ ڈر جائے، پاس سے گزرتے ہوئے تیروں سے اگر ڈر جائے تو پھر اس کو اتار دینا اور اس کو سزا نہ دینا۔ لیکن لٹکے ہوئے بھی اس صحابی نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا اور یہ دین اسلام پر ثابت قدم رہا۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ سنیے، یہ دوسرا واقعہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں عین دوپہر کے وقت، عمر بن خطاب مسجد میں پہلے سے موجود، پوچھنے لگے ابو بکر اس وقت میں، اس گھڑی میں تمہیں کون سی چیز لائی مسجد نبی کے اندر؟ نہ کوئی نماز کا ٹائم، نہ کوئی اور کوئی اہم کام ہے، کس وجہ سے تم یہاں آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے آج بھوک نے اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے اس گھڑی میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب دونوں بھوک کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں سے مسجد نبی کے اندر آتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر و عمر کیوں آئے ہو اس گھڑی میں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بھوک نے اس قدر مجبور کر دیا کہ آج ہم گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے
اور اس گھڑی میں اس تپتی دھوپ کے اندر ہم مسجد نبی کے اندر آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اسی چیز نے مجبور کیا کہ میں اس گھڑی کے اندر اپنے حجروں سے نکل کر مسجد کے اندر آیا. میرے بھائیوں، یہ تھے وہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں سے بھی سب سے افضل صحابی ابو بکر و عمر، کہ جن سے افضل اس امت میں کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے ان کی بھوک و پیاس کا عالم. آج اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں دی. پھر یہ تینوں حضرات ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کی گھر میں جا کے دستک دی. ابو ایوب گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی موجود تھی. اور یہ خواتین بھی سنیں، ان کی بیوی موجود تھی. 3 صحابہ کرام ان کے دروازے پر کھڑے دستک دے رہے ہیں. وہ خاتون بھی کیسی ایمان والی خاتون تھی. اس نے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہا، اپنے گھر میں بٹھایا اور خوش آمدید کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابو ایوب باہر گئے ہوئے ابھی آتے ہیں. اور پھر ان کی مہمان نوازی کے لیے تیاری کرنے لگے. ابو ایوب آئے، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا. سب سے پہلے جا کے کھجوروں کے خوشہ توڑ کر کے لائے، تازہ کھجور پیش کی اپنے مہمانوں کی خدمت میں. پھر ایک بکری کا ایک بچہ جو ہے وہ ذبح کیا، اور خاتون نے روٹی تیار کی. ان تمام صحابہ کرام نے گوشت کھایا، روٹی کھائی، کھجوریں کھائیں. اور اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک روٹی لی، اس کے اوپر گوشت رکھا، اور ابو ایوب کو کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ دیکھ لو، یہ لے جا کر کے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرو، اس لیے کہ فاطمہ نے کئی دن ہو گئے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا. اس کے بعد جب یہ سب صحابہ کرام، یہ سب لوگ کھا پی کر فارغ ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ارشاد فرمایا. وہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی یادداشت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا یہ روٹی، یہ گوشت، یہ تازہ کھجور اور یہ ٹھنڈا پانی، اللہ کی قسم یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے. میرے بھائیوں، یہ نعمتیں ہمارے پاس کتنی ہیں، کس قدر زیادہ ہیں. ان کو تو یہ نعمتیں کئی دنوں کے بعد ملی، کئی دنوں کی بھوک و پیاس برداشت کر کے ملی. لیکن ہمارے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ہر گھڑی ہر وقت موجود رہتی ہیں. صحابہ کرام کا یہ جو واقعہ ہے، ہمیں اس سے بھی درس حاصل کرنا چاہیے، اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، لیکن صرف آخر میں خواتین کے لیے، چونکہ خواتین بھی آتی ہیں خطبہ جمعہ سننے کے لیے، ان کے لیے ایک مختصر سا واقعہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قریش کی عورتوں کی فضیلت ذکر کی گئی، اور خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی اور مہاجرین میں سے تھے. ان خواتین کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے کہ قریش کی عورتوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انصار کی عورتوں کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ہے. اور یہ کون گواہی دے رہی ہیں؟ ایک قریشی خاتون یہ گواہی دے رہی ہیں کہ قریشی خواتین کی فضیلت ٹھیک ہے، لیکن انصاری خواتین کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ہے. اور آج کل خواتین اس طرح نہیں کرتی ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہیں، جبکہ عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ دوسری جو خواتین انصار مدینہ کی جو خواتین ہیں وہ ہم سے افضل ہیں. ان میں خوبی کیا تھی؟ کہنے لگیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل کیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی اور مردوں نے سنا تو تمام مرد اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی رشتہ داروں کو جا کر یہ آیت سنائی. چنانچہ ان انصار خواتین نے کیا کیا؟ ان انصار خواتین نے اپنی اوڑھنیاں لیں اور اوڑھنیوں کے ساتھ اپنے جسم کو لپیٹ لیا، اوڑھنیاں اپنے جسموں پر لپیٹ لیا، اور پھر اوڑھنیوں کے ساتھ لپٹی ہوئی جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اس حالت میں کہ انہوں نے یہ اوڑھنیاں اوڑھی ہوئی تھیں، مکمل پردہ کیا ہوا تھا، اور ان نے اس طرح گھونگھٹ بنائے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے. میرے بھائیوں، یہ ہے صحابیات کا جذبہ اطاعت و فرما برداری کہ فوری طور پر اللہ رب العزت کے اس حکم پہ عمل کر کے دکھائے کہ اپنے سینوں پر بلکہ اپنے پورے جسم کو اوڑھنیوں کے ساتھ لپیٹ لیا. اور یہی عمل آج بھی مطلوب ہے. مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے آج کی خواتین پر، بعض خواتین پر، سب پر نہیں، بعض خواتین پر دکھ ہوتا ہے کہ جو جن کے سینے کھلے ہوئے، بال کھلے ہوئے،
بغیر پردہ کے مردوں کے سامنے آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں. اور کیا کہتی ہیں جب ان کو پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہتی ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے, پردہ تو دل کا ہونا چاہیے, یعنی دل میں اگر کوئی بری نیت نہیں تو بس یہی کافی ہے. اور میرے بھائیوں ان صحابیات نے تو یہ نہیں کہا تھا, کیا ان کے دلوں کے اندر کوئی, اللہ معاف کرے, ان کے دلوں کے اندر کوئی بری نیتیں تھیں؟ ان کے دل سب سے پاکیزہ دل تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پورا پردہ کیا, اپنی اوڑھیاں اپنے جسموں پر لپیٹ لی. یہی جذبہ اطاعت ہونا چاہیے. باقی واقعات کو میں چھوڑ دیتا ہوں میرے عزیز بھائیوں. خطبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ہوں, صحابیات ہوں, رضی اللہ عنہم اجمعین, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان سے جنتوں کا وعدہ فرمایا. ہمیں بھی ایسے ہی صحابہ کرام کو اپنا پیش رو سمجھنا چاہیے, اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بہترین نمونہ ہے تو وہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے وہ نمونہ پیش کیا ہے. ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سیدھی کر لیں, ساتھ مل جائیں, پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللہ الرحمن الرحیم. بھائی دوستو، دو اہم اعلانات. ایک تو وہ اعلان جو ہم ہر جمعہ کو کرتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی مغرب کی نماز کے بعد ہماری حدیث کی کلاس ہوگی سالمیہ میں، اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس تفسیر ہوگا سالمیہ مسجد احمد المہدی میں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شریک ہوں. وہاں پر خواتین بھی آ سکتی ہیں، ان کے لیے بھی باپردہ انتظام ہوتا ہے. اور دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا جمعیت دعوت الراثت اسلامی قرطبہ میں، تو اس پروگرام میں بھی ضرور شریک ہوں. وہاں پر انشاءاللہ دو بڑے اہم درس ہوں گے. سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، وہاں پر خواتین بھی آ سکتی ہیں، اور تمام حاضرین کے لیے انشاءاللہ کھانے کا بھی بندوبست ہوگا. تو وہاں ضرور تشریف لائیں. آئندہ جمعرات یاد رکھیں، آئندہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ جمعیت دعوت الراثت اسلامی قرطبہ میں، قرطبہ کے جو جمعیت دعوت الراثت کا مرکزی ہال ہے، آڈیٹوریم ہے، اسی میں انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا. ضرور تشریف لائیے. جزاک اللہ خیر. کئی حضرات نے دعا کے لیے اپیل کی ہے. تمام بیماروں کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو بھی، اور جن کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور شفا عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسی صحت اور ایسی تندرستی دے اور ایسی شفا دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. اور تمام مسلمان بھائی بہنیں جتنے بھی فوت ہوئے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے قبروں کو جنت کے باغ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، دین پر اور توحید پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا خاتمہ ہو. اس حالت میں خاتمہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. کسی گھر پر جائیں نا تو وہاں پر جا کے لیٹنا نہیں، وہاں پر آرام نہیں کرنا. وہی تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں، ٹائمنگ فکس کرنا. ہاں 8 بجے عشاء کے بعد بولے تو آج کے ضرور.